اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھوں گا. میں آپ سے 10 سوال کروں گا. ان 10 سوالوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے. نارملی پاکستان میں بہت بڑی بیماری جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو اس کا بروقت پتہ نہیں چل پا رہا. تو آج انشاءاللہ اس ٹیسٹ کے بعد آپ اپنے آپ کو کنفرم کر سکیں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کنفرم ہو بھی جائے تو اس بات کو لے کے پریشان نہ ہوئیے گا. اس کا علاج بہت زیادہ سمپل ہے. ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ ادویات استعمال کریں تو ہی آپ ٹھیک ہوں گے. نہیں، اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ادویات کی ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جی ہاں، بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو دوستو میں آپ سے 10 سوال کروں گا. چلیں آئے دوستو 10 سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دوستو نمبر 1 پہ جو سوال ہے، کیا آپ کو نیند کا مسئلہ ہے کہ آپ کو رات کو دیر سے نیند آتی ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی؟ کیا آپ کو نیند آتی ہے، تھوڑی دیر نیند آتی ہے پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیا اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 2، کیا پورا دن آپ کا انرجی لیول لو رہتا ہے؟ آپ تھکے سے رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 3، کیا آپ کو ذرا بات پہ غصہ آتا ہے، یا پورا دن آپ غصے میں رہتے ہیں، یا کسی ایک وقت آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، یا کسی بات پہ آپ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ بات آپ سوچتے ہیں تو بھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 4، کیا آپ کو خود سے نفرت ہو گئی ہے؟ ذرا بات پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، میں کسی کام کا نہیں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میری یہ ذات بیکار ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیجئے. سوال نمبر 5، کیا آپ بہت زیادہ لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ کسی چیز کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بہن بھائیوں کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ شوہر کی پرواہ؟ کیا آپ لاپرواہ ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیجئے. سوال نمبر 6، کیا آپ کو پورا دن لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنے کو، نہ آپ کا دل کرتا ہے کچھ کرنے کو، بس جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ وہیں بیٹھنا پریفر کرتے ہیں، کہیں اٹھنے کی کوشش نہیں آپ کرتے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 7، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا زندگی میں؟ آپ ہوپ لیس ہو چکے ہیں، آپ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ناکام ہو جائے گا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب میری بدقسمتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 8، کیا آپ کو ذرا بات پہ رونا آتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 9، کیا آپ کو پورا دن جو ہے وہ کنسنٹریشن میں پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز پہ آپ فوکس نہیں کر پاتے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی آپ کے لیے کرنا عذاب ہو جاتا ہے، کوئی چیز آپ یاد نہیں کر پاتے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ ٹک کر لیں. سوال نمبر 10، کیا آپ کو سارا دن دردیں محسوس ہوتی رہتی ہیں؟ کبھی بیک بون پین ہوتی ہے، کبھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی معدے میں درد، کبھی مسل پین، کبھی کوئی درد تو کبھی یہ درد تو کبھی وہ درد؟ کیا آپ کو سارا دن دردوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ پہ ٹک کر لیں. دوستو اب آپ ہاں اور نہ ٹک والے چیک کریں. اگر آپ کے جواب 10 کے 10 صحیح ہیں تو اٹس مین کہ آپ میجر ڈپریشن میں ہیں. اگر آپ کو ان میں سے 5 سے کم علامات ہیں تو آپ کا ڈپریشن ابھی کافی حد تک نیا ہے، تو آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں ایزیلی اس کو جو ہے وہ ختم کر سکے.
दोस्तों अब बात करते हैं डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितनी मैक्सिमम मैं कवर कर सकूं मैं करूं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फैमिली। अगर किसी को फैमिली में डिप्रेशन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी वो डिप्रेशन हो जाए। नंबर 2, अगर आप सेंसिटिव नेचर हैं, आप हसास तबीयत के मालिक हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आपको अगर अभी नहीं तो कल डिप्रेशन हो जाए। नंबर 3, अगर आपके फाइनेंशियली हालात इस तरह के हैं, घरेलू हालात इस तरह के हैं कि आपके घर में पैसों के मामले में बहुत हर वक्त टेंशन चलती है, तो भी आप डिप्रेशन के मरीज़ बन सकते हैं। चौथी जो रीज़न है वो है इंसान की लेट सोने और लेट उठने की आदत। ये आदत इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है। नंबर 5, अगर आप रात को खाना लेट खाते हैं तो भी आपको बहुत चांस है कि आपको डिप्रेशन हो जाए। लिहाजा अपनी इन 5 आदतों को नोटिस करें और इन पे काम करें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अर्ली स्टेजेस पे ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। मेडिकेशंस की तरफ ना जाएं। आप हमेशा कोशिश करें कि खुद से आप इसके इलाज की तहकीक करें। नंबर 1, आप हमेशा नमाज पढ़ें रेगुलर बेसिस पे। नंबर 2, कुरान पढ़ें, कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें। आपको ज़िंदगी में जो होपलेस वाला मामला है ना, आपको एक होप मिलेगी। आपका यकीन अल्लाह ताला पे पुख्ता होगा, और जब अल्लाह पे आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, देखिएगा ईमान की ताकत आपको किस तरह ज़हनी बीमारियों से निकाल के बाहर लाती है। नंबर 3, आप हमेशा गरीबों की मदद करें, सदका दें। सदका भी आपकी ज़हनी प्रॉब्लम्स को कम करता है। नंबर 4, कम खाएं, अच्छा खाएं और हमेशा घर का खाएं। बाहर का खाना कभी ना खाएं। कभी कभार तो चले हो जाता है, लेकिन रेगुलरली बेसिस पे इसे अपनी आदत ना बनाएं। वॉक करें रेगुलरली बेसिस पर, कम से कम 1 घंटा वॉक आप अपनी आदत बना लें। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। और अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हैं, इसे 30 मिनट्स तक तो रेगुलरली बेसिस पे लाजमन करें। एंड पे एक ही बात कहूँगा, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, इसे डिहाइड्रेशन ना होने दें। पानी 8 गिलास पिएं लाजमन, और बॉयल पानी का इस्तेमाल करें। देखिएगा अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में मेरी कोई मदद की ज़रूरत है या मेरी कोचिंग की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।